ہمارے ہاں یہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہے لیکن حرام ریلیشن شپ ہے. تو حرام ریلیشن شپ یا ناجائز تعلق جو ہم کسی سے بنا لیتے ہیں اس کا اگلا سٹیپ پھر وہی ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے کسی کے پاس نہیں رہ رہے ایک طویل عرصے کے لیے، بلکہ چند لمحات بھی میسر آ جائیں تو آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی بھی شخص کسی بھی غیر عورت کے ساتھ لمحہ بھر کے لیے بھی خلوت اختیار نہ کرے. تو خلوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہٹ کر، چاہے وہ آپ کسی کمرے میں ہوں، کسی جگہ پر ہوں جہاں نہیں دیکھ رہے، کسی پارک میں ہوں، یہ بھی ایک خلوت ہی ہے نا جو آپ کو دونوں کو میسر آ گئی ہے، کسی بھی مرد اور عورت کو جو غیر ہوں. تو اس کا مطلب ہے شریعت تو ہمیں لمحوں کے لیے بھی نہیں رہنے دینا چاہتی کہ یہ رہیں ایسے ناجائز تعلق میں. تو پھر مستقل ایسے رہنا اور کئی مہینے ایسے رہنا اور ایسے کرنا، یہ تو پھر ظاہر ہے اس ناجائز کی طرف مزید آگے بڑھنے کی بات ہے. اور شریعت اس سے ہی ہمیں روکتی ہے کہ ہمیں شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا. یہ قدم بڑھاتے جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ پہلے جب کوئی انسان برائی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ ایک دم نہیں جاتا، اس کو ظاہر ہے حیا روکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک جذبہ رکھا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر سماج کا ایک بوجھ ہوتا ہے، والدین کی عزت ہوتی ہے، سب کچھ یہ سارے ہوتے ہیں. لیکن وہ رفتہ رفتہ جب دیکھتا ہے اچھا مجھے کچھ نہیں ہوا، اچھا میرے والدین نے کچھ نہیں کہا، دوستوں نے ملامت نہیں کیا، وہ پھر اور آگے بڑھتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو اس طرح پھر اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک نکلتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ جواب دیں گے جنہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بڑی خوبصورت بیان کی. میں ہمیشہ اسی مثال سے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب ایک کشتی پہ کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں، کشتی کے اوپر والے فلور پہ اور نیچے والے پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ اب نیچے والے جو ہے ان کو اگر پانی کی ضرورت ہو اور وہ ایک سوراخ کر لیں کشتی میں اور پانی نکالنے لگ جائیں دریا میں سے یا سمندر میں سے جہاں کشتی ہے، اور اوپر والے کو کہیں کہ ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے، تو فرق یہ پڑ رہا ہے کہ جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو سب ڈوبیں گے. تو ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی نسلوں پہ رحم کرو. آنے والی جو تمہاری نسلیں ہیں، گناہ کے اثرات ان تک آتے ہیں، گناہ کے اثرات معاشرے پہ آئیں گے، گناہ کے اثرات ماحول پہ آئیں گے، تو ہم سب پکڑے جائیں گے، ہم سب افیکٹ ہوں گے. مغرب کا معاشرہ دیکھیں، وہاں بھی اسی طرح شروع ہوا تھا کہ مائی رولز مائی لائف، ڈو ایز یو ول. آج دیکھ لیں کیا وہاں پر ہو رہا ہے. LGBTQ موومنٹ، ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، شادیاں وہ نہیں کرنا چاہتے، لیو ان ریلیشن شپس ان کے ہیں، انفرٹیلیٹی وہاں بڑھ گئی، پاپولیشن وہاں کم ہو رہی ہے. یعنی اتنے ہولناک اثرات وہاں پر آئے ان ساری چیزوں کے کہ اب وہ ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمان بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہماری عورتیں بلیاں پال رہی ہیں، ہماری عورتیں جو ہے وہ لیو ان ریلیشن شپ کر رہی ہیں. تو یہ اس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی. تو these are some of the arguments. قرآن و سنت اس کے اندر بہت کلیئر ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہم ان لوگوں کی جو ان ریلیشن شپس کے اندر رہے ہیں ٹیکنیکلی ان کی لائف کو جا کے ذرا اسٹڈی کریں گے. میں اس بحاف کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں، میں نے کچھ پوڈ کاسٹ بھی اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ہی کیے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لمحوں کا مزہ تھا، پلیجر تھا، اس کے بعد اس زنا کی وجہ سے بچہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا 6 مہینے سال کے بعد کی جو لائف ہے، جو اب انہوں نے پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، نتائج اتنے سویر ہیں نوید صاحب، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. معاشرہ، سائیکالوجی، انسان کی میموری، سرکل، کوئی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا. اور گناہ ایسے ہی ہوتا ہے، ماہا کا فی صدرک، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں اندر کھٹکے گا، چاہے اس کو تم کوئی بھی لیبلنگ کر دو. تو ہماری سوسائٹی کو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. تو ان سٹوریز کو ذرا جا کے کنفیشنز کے اندر اور جا کے ذرا دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایون وہ آگے شادی کر بھی لیتے ہیں، کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی، توبہ طائب ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اللہ غفور الرحیم ہے اور سب نے معاف کر دیا. ایک انسان اپنے آپ کو معاف نہیں
نہیں کر پا رہا، یہ سوسائٹی اس کو معاف نہیں کر پا رہی، جس کے اوپر وہ داغ لگ گیا، وہ دھبا لگ گیا اس طرح کے معاملات کا، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو انڈو نہیں کر سکتا، دوبارہ وہ اس پہ نہیں آ سکتا. تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں میں سمجھتا ہوں نوید صاحب اس کے اوپر پہلے ہمیں بہت دیکھنا چاہیے اس کے اندر، کہ جو اس کے اندر گئے ان ٹریپس کے اندر وہ ساری زندگی نہیں نکل پائے. ڈاؤٹس، اور اس کے بعد یعنی کہ ایک انسان نے، میں آپ کو کیا کیا سٹوریز سناؤں اس کے اندر کہ کس طریقے سے لوگوں نے سوسائڈ تک جو ہے وہ چلے گئے اس کے. چلے گا. مرد و عورت کا بغیر نکاح کے آپس میں رہنا یہ شرعن ناجائز ہے. ایک تو ظاہر جو محرم رشتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، جی. لیکن اگر وہ آپس میں محرم رشتہ دار بھی نہیں ہے اور ان کا آپس میں نکاح کا تعلق بھی نہیں ہے تو ان کا اکٹھے رہنا شرعن ناجائز ہے. شرعن ناجائز ہے تو پاکستان کے قانون کی روح سے بھی ناجائز ہوا. اچھا، اگر وہ آپس میں رہتے ہیں اس کے ساتھ اگر سیکشول انٹرکورس قائم کر لیں تو پھر اس کو زنا اور فورنیکیشن کہا جاتا ہے. اب ظاہر ہے سیکشول انٹرکورس کا ثبوت لانا مشکل ہوتا ہے جب تک وہ اقرار نہ کر. اقرار کا بھی ایک الگ سے طریقہ ہے. اور دوسرا ہے کہ 4 گواہ ہوں زنا کے لیے. فورنیکیشن کے لیے انہوں نے 2 گواہوں کی شرط رکھی ہے مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 203 میں. اچھا، لیکن وہ گواہ ہوں گے سیکشول انٹرکورس کے گواہ لانا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہر چیز کو صرف سزا کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا جاتا. قانوناً ایک کام غلط ہے، قانوناً ایک کام ناجائز ہے، یہ بات کافی ہے اس کو ناجائز کہنے کے لیے.